حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے رمضان المبارک کے 30 روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کی تشریح میں اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کے مطابق من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جس نے رمضان المبارک کے مکمل 30 روزے رکھے، فرماتے ہیں سال کے 360 دن ہوتے ہیں، اور جس نے رمضان المبارک کے 30 روزے مکمل رکھے گویا اس کو 300 روزوں کا ثواب ملے گا۔ سال میں 360 دن ہوتے، اور پھر فرمایا جس نے رمضان المبارک کے فوراً بعد شوال المکرم میں 6 روزے رکھ لیا تو اس 6 روزے رکھنے والے کو 60 روزوں کا ثواب ملے، گویا 360 مکمل ہو گئے۔ جس نے شوال کے بھی روزے رکھے، رمضان المبارک کے بھی روزے رکھے، تو اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اس بندے کو پورا سال مکمل روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے رمضان المبارک کے فوراً متصل بعد، اس میں چھوٹ بھی ہے، فوراً عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھیں، یا مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں، 10 دن میں 2 روزے کر کے بھی 6 روزوں کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ بھی دی، اور اگر چاہیں تو 30 دنوں میں جب چاہے ان 6 روزوں کو مکمل کر سکتے۔ تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو شوال المکرم کے 6 دنوں میں بنایا، اور یہ جو دنیا بنی 6 دنوں کے اندر۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے شوال المکرم کے 6 روزے رکھ لیے، اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات کے ہر حصے کے 1 کے برابر اس بندہ مومن کو اللہ تعالی ثواب عطا فرمائے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے شوال المکرم کے 6 روزے رکھ لیے، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جب کہ سکرات کا وقت آتا ہے تو پروردگار عالم اتنی آسانی کے ساتھ اس کو موت عطا کرتا ہے، وہ اس قدر موت میں مزہ اور لطف لیتا ہے جیسا ایک پیاسا، اور اس پیاسے کو ٹھنڈا پانی مل جائے تو وہ ٹھنڈا پانی پینے کے بعد جس قدر اس کو سکون اور راحت ملتی ہے، ایسے ہی اس شخص کو جو شوال کے روزے 6 رکھتا ہے، رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھنے کے بعد اس کو موت اتنی آسانی کے ساتھ آتی۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے، جس نے شوال المکرم کے روزے رکھ لیے 6، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدن سے گناہوں کو نکال دیتا ہے، اور وہ بندہ اس قدر پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے وقت اپنی ماں کے بطن سے ظاہر ہونے کے بعد گناہوں سے پاک تھا، گناہوں کی آلودگی سے صاف تھا، بالکل صاف اور شفاف، اس کے جسم پر کوئی گناہ نہیں۔ اور جس نے شوال المکرم کے روزے رکھے، بے شمار اس کے برکات ہیں، مگر ایک روایت میں بیان کرتا ہوں کہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں 3 سال مکہ مکرمہ میں قیام پذیر رہا، اور 3 سال مسلسل میں مسجد حرام میں نماز ادا کرتا، اور میں نے دیکھا مکہ مکرمہ کے لوگوں میں سے ایک شخص روزانہ نماز ظہر کے لیے مسجد حرام میں داخل ہو، اور وہ نماز ظہر کے فرض ادا کرنے سے پہلے کعبۃ اللہ کا طواف کرتا، نماز پڑھتا، ذکر و اذکار کرتا، اور تھوڑی دیر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کو، جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے کعبے کا طواف کیا، کعبۃ اللہ میں نماز پڑھا
اور کعبۃ اللہ کو دیکھتا رہا. جس طریقے سے روزانہ 360 یا 320 برکتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس نماز پڑھنے والے پر، کعبے کو دیکھنے والے پر اور کعبے کا طواف کرنے والے پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے 320. تو روزانہ کا اس کا یہ وتیرہ تھا. اور فرماتے ہیں حضرت سفیان ثوری جب وہ واپس ہوتا نماز ظہر ادا کرنے کے مجھے دیکھتا اور سلام کر، میں بھی اس کو سلام کا جواب دی. یہی مسلسل طریقہ تھا اس کا. اب وہ روزانہ مجھے سلام کرتا تھا، میں اس کو سلام کا جواب دیتا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق افشوا السلام تسلیموا، سلام کرو، ایک دوسرے کو سلامتی کو پھیلاؤ. ایک دوسرے کے دلوں میں اس قدر محبت پیدا ہو گئی کہ اب وہ مجھے چاہنے لگا، میں اس کو چاہنے لگا. ایک دن وہ نوجوان بیمار ہو گیا، اس نے مجھے بلایا، میں اس کی قیام گاہ پہ پہنچ. سفیان ثوری فرماتے ہیں وہ بستر مرگ پر پڑا ہوا تھا. اس نے مجھے دیکھتے ہی سلام کیا، میں نے بھی سلام کا جواب دیا، قریب بیٹھا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا. چونکہ بیمار کی عیادت کا یہی طریقہ ہے، سر پہ ہاتھ رکھو، شفقت کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کرو، اسے تسلی و تشفی دو. اس کے بعد اس نے کہا اے سفیان ثوری، جب میرا انتقال ہو جائے تو آپ مجھے غسل اور کفن دیں گے، میری نماز جنازہ پڑھائیں گے، مجھے قبر میں دفن کریں گے، اور قبر میں دفن کرنے کے بعد مجھے تنہا قبر میں چھوڑ کے واپس چلے نہ آنا، بلکہ ایک رات میری قبر پہ گزارنا. اور جس وقت میری قبر میں منکر نکیر آئیں گے مجھے توحید کی تلقین کر. اور ہمارا بھی یہی دستور ہے اہل سنت والجماعت کا کہ ہم غسل کفن پہنانے کے بعد قبر میں دفن کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے سرانے بیٹھ کر اس کے رشتہ دار، جتنا قریبی رشتہ دار ہے اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ قبر کے سرانے بیٹھے، اس کو تلقین کریں توحید. اور تلقین میں گالیاں نہیں دی جاتی، شرک اور کفر کی بات نہیں کی جاتی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی تعریف و تلقین میں میت کو نصیحت کی جاتی ہے. آپ کہیں گے کہ وہ تو مر گیا، سنتا نہیں. آپ کیسے سنا رہے ہیں؟ حدیث پاک ذرا اٹھا کے دیکھیے. ہم نہیں سن سکتے ان آوازوں کو میت سن لیتی. آپ چلیں راستے میں، آپ کے جو کی آواز کو میں نہیں سن سکتا جبکہ میں زندہ ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردہ قبر میں سویا ہوا ہے، آپ جا رہے ہیں اس کی زیارت کو، آپ کو تو الگ بات ہے، آپ کے جوتے کی آواز کو وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ جوتے کی آواز میرے فلاں رشتہ دار کی. تو ہم بیٹھ کر اس کو نصیحت کرتے ہیں. نصیحتوں میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ ایک ہے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. انہوں نے یہ پیغام دیا تھا زندگی بھر ہم تجھے سناتے رہے، اب آخری مرتبہ نصیحت کر کے جا رہے ہیں. یہاں سے ہم جائیں گے تو منکر نکیر آئیں گے، تجھ سے اللہ کے بارے میں سوال کریں گے، رسول اللہ کے بارے میں سوال کریں گے، دین کیا ہے پوچھیں گے، تجھے جواب دینا ہوگا. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ بہت جلد پلٹ کر ہم تیرے پاس آئیں. تجھے تنہا چھوڑ کے نہیں جا رہے، آئیں گے، ہم ضرور آئیں گے. یہ تلقین میں یہ پڑھا. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں میں اس کو دفن کر دیا، اس وعدے کے مطابق اس کی قبر کے پاس بیٹھا رہا. جب اس کی قبر کے پاس بیٹھا تھا مجھے ایسی غنودگی طاری ہوئی، نہ میں نیند میں ہوں نہ میں بیدار ہوں، دونوں کے درمیان میں میری کیفیت. اتنے میں ایک آواز دینے والے نے آواز، اے سفیان کیوں اس کی قبر کے پاس بیٹھے ہو؟ یہ کوئی گنہگار نہیں ہے، یہ نیکوکار ہے، یہ میرا لاڈیلا ہے، یہ میرا محبوب ہے، میرے اور میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام پر یہ عمل کیا کرتا تھا، اور میرے حکم کے مطابق رمضان المبارک میں مکمل روزے رکھتا تھا، اور اس کے بعد جب عید الفطر ادا کرتا تو عید الفطر کے بعد بھی یہ 6 روزے شوال المکرم کے رکھا کرتا تھا. ان 6 روزوں کے رکھنے کے صدقے میں میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اب یہ اپنی قبر میں اطمینان و سکون کے ساتھ میں ہے، آپ تشریف لے. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں میں بیدار ہوا، وضو کیا، 2 رکعت میں نے نماز پڑھی، پھر میں بیٹھا رہا.
اسی غنودگی کے عالم میں پھر میں نے وہی آواز سنی، تیسری مرتبہ پھر میں نے وضو نماز ادا کی، پھر وہی آواز آئی، اب مجھے اطمینان ہو گیا یہ آواز رحمان کی ہے، شیطان رجیم کی نہیں۔ اور جب میں وہاں سے اٹھا اس کی قبر کے پاس سے یہ دعا کرتا ہوا اٹھا کہ پروردگار عالم مجھے رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھنے اور شوال المکرم کے 6 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ فرماتے ہیں وہ بلند و بالا رب مجھے رمضان کے روزے رکھنے اور شوال کے 6 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو معلوم ہوا رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں گے تو ان روزوں کے صدقے میں سکرات موت کے وقت اللہ تعالی آسانیاں پیدا اور ہمارے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے، اور ایسے پاک کرتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اگر تم ایک نیکی کرو گے تو میں اس کا بدلہ 10 دوں گا۔ بعض مقامات پر خلوص نیت کے ساتھ اگر کوئی ایک نیکی کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بے حساب نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرما، اور کم سے کم 10 اجر و ثواب تو اس کو مل جاتے ہیں، 10 نیکیاں تو اس کو مل جاتے ہیں۔ اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوا، حضرت کعب ابن احبار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے کہ ایک مرتبہ حضرت خاتون جنت شہزادی پیمبر رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کون سی میٹھی چیز تم کھانا چاہتی؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی محبت کی نگاہوں سے علی کو، اپنے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالی اس ایک مرتبہ محبت سے دیکھنے والی عورت کو 10 نیکیاں عطا کرتا۔ آج شوہر کو قہر کی نظر سے اگر محبت سے بھی وہ سوال کرے تو ڈانٹ کے بولتی ہیں کیا جی کیا ضرورت، صبح سے شام تک کوئی کام نہیں آپ کو، بیچارے کو محبت بھی کرنے لیں۔ اپنے شوہروں سے محبت کرو، پیار کرو، جیسے خاتون جنت علی سے محبت کر، جیسے علی اپنی چہیتی بیوی سے محبت کیا کرتے۔ بیماری کا عالم ہے قریب، پیار سے فاطمہ جواب دے اے علی مجھے انار کھانے کا شوق ہو رہا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس اس وقت 1 دینار بھی نہیں، آپ اندر ہی اندر سوچ رہے ہیں خواہش بھی کی تو بہرحال میں اپنی بیوی کی خواہش کو گھر سے باہر نکلے، بازار گئے، 1 درہم قرض لی، 1 انار خرید، انار خرید کے رخ گھر کی طرف ہے، دیکھا کہ راستے میں ایک بوڑھا بیمار زمین پر لیٹ، نظر پڑی، فوراً اس کے پاس گئے اور جا کر اس سے دریافت کیا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اے علی 5 دن سے میں بیمار ہوں، سرے راہ پڑا ہوا ہوں، ہر آنے جانے والا مجھتا ہے مگر کوئی میری بیمار پرسی نہیں کرتا، کوئی عیادت نہیں کرتا، یہ تک نہیں پوچھتا کہ تم سرے راہ کیوں پڑے ہو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، محبت بھرے لہجے میں دریافت فرمایا کوئی چیز کھانا چاہتا؟ اس نے کہا اے علی 5 دن سے میں بھوک یہیں لیٹا ہوں مگر آج مجھے انار کھانے کا شوق ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ماتھا، ایک ہی انار قرض لے کے جا رہا ہوں فاطمہ کے لیے، اگر اس کو کھلا دوں تو فاطمہ کو کیا دوں؟ جیسے ہی آپ نے سوچا اللہ تعالی کا یہ پیغام یاد آیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی سائل کے سوال کو نہ جھڑکو بلکہ اس کے سوال کو پورا کرو، بشرطے کہ وہ سوال کرنے والا گھوڑے پر سوار ہو کر کیوں نہ آیا ہو، جو سوال کر رہا ہے اس کے سوال کو پورا کر۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے انار کو نکالا اور اس بوڑھے بیمار کو اور کھلانے کے بعد اٹھا، حضرت علی کو دعائیں دی اور چلا گیا۔ انار کھاتے ہی فوراً وہ صحت یاب ہو گیا۔ اب ادھر گھر کی طرف حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم چلے، جیسے ہی دہلیز میں آپ نے قدم رکھا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر نامدار کی تعظیم میں کھڑی ہو گئی اور کہا اے علی سلام ہو آپ پر۔ حضرت علی حیران ہے، انار پوچھے کہ تمہیں کیا دوں، میرے پاس انار، مگر فاطمہ کا مزاج بیمار تھی، میرے احترام میں
میری تعظیم میں کھڑی ہو گئیں اور مجھے سلام کر رہی ہے۔ حضرت علی حیران و پریشان تھے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں اے علی، جس وقت آپ نے وہ انار اس بوڑھے کو کھلایا وہ بھی شفا یاب ہو گیا، رب نے مجھے بھی شفا دے دی۔ فاطمہ بستر پہ اپنے گھر میں راستے کا حال فاطمہ دیکھ رہی ہے اور جان رہی ہے۔ جب خاتون جنت کے علم کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا؟ میں شفا یاب ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کرم کر دیا، اب میرے دل میں جو انار کی محبت تھی وہ بھی زائل ہو گئی۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے مولا کا شکر ادا۔ ابھی یہ واقعہ پیش ہی ہوا تھا، دروازے پر کسی نے دستک، حضرت علی دریافت فرماتے کون ہے؟ آواز آئی میں سلمان فارسی۔ کہا کہ آپ اندر تشریف لائیے، باہر کیوں کھڑے ہیں؟ جب اندر گئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ایک طبق ہے، اس پر سرپوش ڈھانکا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ طبق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تحفتاً ادا کی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس طبق کو اپنے ہاتھ میں لیا، دیکھا کہ اس کے اندر 9 انار ہیں۔ اللہ کی بات پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ تلک عشرۃ کاملہ، ایک کے بدلے میں تمہیں 10۔ اور حضرت علی نے ادھر 1 انار صدقہ کیا تھا، اس صدقے کا اجر یہ کہ خاتون جنت بھی صحت یاب ہو گئی۔ اب علی کا یقین، حضرت سلمان فارسی سے فرماتے ہیں یہ میرا نہیں ہے، اس کو واپس لے۔ عرض کیا حضور یہ آپ کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں اگر میرا ہوتا تو اس میں 10 انار ہوتے، ایک کم کیوں ہے؟ اگر ایک کم ہے تو یہ میرا نہیں ہے۔ فوراً حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آستین سے ایک اور انار نکالا، رکھ کر کہا کہ میں آپ کے یقین کامل کو دیکھنا چاہ رہا تھا، میں چور نہیں ہوں کہ آپ کے انار کو چھپا لوں، آپ کے ایمان کو، آپ کے ایقان کو دیکھنا چاہتا تھا۔ واقعی اے علی آپ کا ایمان بڑا مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند فرما لیا ہے اور آپ اللہ کو پسند فرما چکے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم ایک نیک کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں 10 عطا فرمائے گا۔ 1 پیسہ کسی غریب محتاج مفلس کو دیں گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں 10 عطا فرمائے گا۔ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی پوری فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور احکام خداوندی پر عمل کرنے اور دوسروں کو عمل کی دعوت دینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن۔